وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں تیسرے پارے میں 13واں رکوع ہے، جس کے اندر 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 54 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور آپ اس وقت بھی اس کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ماں کی گود میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا اور ماں کی گود میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ یہ سن کر مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور توریت و انجیل کا علم سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا اور وہ ان سے کہے گا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم کو خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور مجھ سے پہلے نازل شدہ توریت کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی بھی لایا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ رہا، بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب، جو کتاب تو نے نازل کی ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی قبول کی، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے اندر رکوع نمبر 13 ہے۔ آج کے درس آسان درس قرآن کے اندر 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 54 تک۔
آیت نمبر 42 کے اندر ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، مریم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو جہان کی عورتوں کے لیے چن لیا ہے، تو یہ ان کے زمانے کی عورتوں کی بات ہے۔ ویسے ایک حدیث کے اندر آیا 4 مکمل عورتیں ہیں، 4 عورتیں مکمل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 12391، حسبک من نساء العالمین مریم ابنۃ عمران و خدیجۃ بنت خویلد و فاطمۃ ابنۃ محمد و آسیۃ امرۃ فرعون۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انس دیکھو دنیا کی 4 عورتیں مکمل ہے، ایک مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، خدیجہ جو مومنوں کی ماں ہے، خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین، فاطمہ بنت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، پھر اسی طرح فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ 4 عورتیں مکمل عورتیں، ماں و بہنوں کے لیے نمونہ ہے۔ پھر آگے یہ کہا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، تو سجدہ کر اور رکوع کر۔ اب غور کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو قرآن کے اندر تو کہا گیا پہلے سجدہ کرو اس کے بعد رکوع کرو، تو کیا ایسا ہوگا؟ ارے بھائی قرآن کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ وہ حدیث کے ذریعے سمجھیں گے۔ اس لیے یہ لوگ اہل قرآن نہیں بلکہ منکرین قرآن ہیں، قرآن کا انکار کرنا ہے، اس پر عمل کیسے کیجیے گا؟ پہلے سجدہ کرنا ہے اس کے بعد رکوع کرنا ہے کیا؟ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہے۔ 2 چیزیں، وہ کیسے؟ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ تو غیب کی باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر آگے یہ کہا کہ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے تو آپ وہاں نہیں تھے، تو پتہ حاضر نہیں ہے۔ جب جھگڑ رہے تھے تو وہاں بھی آپ نہیں تھے، حاضر نہیں ہے۔ غیب کی باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہے، اس کا مطلب عالم الغیب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 54 تک عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا تذکرہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور خاص طور پر غور کیجئے عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے یہ بچپن میں انہوں نے بات کیا ہے، اور بھی کئی لوگوں نے بچپن میں بات کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پرندے کی شکل مٹی کو دے دیتے تھے اور بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونک دیتے تھے۔ پھر اسی طرح مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بھی صحیح کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ گھر میں کیا سامان بنا ہوا ہے، کیا کھاتے ہو وہ بتا دیتے، یہ سب اللہ کے حکم سے۔ عیسائی مشنری گھوم گھوم کر بیوقوف بناتی ہے، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے ہیں، ارے بھائی اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اپنی طرف سے تھوڑا نہ کرتے تھے، اللہ نے ان کو پاور دے رکھا تھا اور اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، اپنی طرف سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، بے شک تمہارا معبود اور میرا معبود اللہ ہے۔ ایک اللہ کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا ہے، وہ خود اللہ نہیں ہے۔ پھر آگے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا تو لوگوں نے تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ لوگ غلط چیز کی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ کی تمام تدبیریں بہترین ہیں، اور اللہ کی چال سب سے بہترین چال ہے، اس سے اچھی چال کس کی ہوگی؟ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔